اگلے دن ہار لے کر دونوں ویسٹ ہاف پہنچے۔ جہاز ہمارے خوفزدہ تخمینے سے کچھ زیادہ ہی بڑا نکلا۔ ہمارا خیال تھا کہ جب ہم اس پر ایک قدم جما کر رکھیں گے تو جھوک سے الل کر ہچکولے کھانے لگے گا، لیکن ہمیں اپنے وزن سے مایوسی ہوئی۔ جہاز پر ادھر ادھر گبرو ملاح خوش خوش پھر رہے تھے، روایتی ملاحوں کی طرح جن کی مچھی مچھی آنکھیں دھوپ میں نہائے ہوئے جزیروں کے لیے ترستی ہیں، جہاں گرم دن اور گرم تر عورتیں مسکراتی ہیں۔ جہاز پر ایک ملاح سے پوچھا کہ مسز شواس کہاں ملیں گی؟ وہ بولا، رات کے 3 بجے تک تو اس کی نائٹی کپتان کے کیبن کی کھونٹی پر ٹنگی دیکھی، وہ بھی کہیں نزدیک ہی پڑی ہوگی۔ ایک اور معتبر صورت ملاح سے جس کی داڑھی اور نکر اوروں سے لمبی تھی پوچھا تو جواب ملا، کل تک تو سیلرز اسے باسکٹ بال کی طرح اٹھائے اٹھائے پھر رہے تھے، اسی کی وجہ سے جہاز 2 دن سے برتھ پر نہیں لایا گیا۔ تیسرے نے کہا کہ آپ اس فریجائل کارگو کو لینے آئے ہیں، تری کے خزانے کو خشکی پر اتارنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ دونوں مجھے ایک ایک کراری کراری لونڈیا سے ملوا سکتے ہیں پلیز؟ میرے پاس ڈالر ہیں۔ ہمارے اوسان اور یعصوب الحسن غوری کا 40 سالہ تجربہ خطا ہو گیا۔ ماسٹر آف سیریمنیز تو خیر وہ تھے، لیکن تقسیم کار یہ قرار پائی تھی کہ فیصلہ طلب امور میں فیصلہ وہ کریں گے، جذبات و خواہشات وہ رکھیں گے، اور انگریزی کا جامہ ہم پہناتے جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے کھلے دل سے اعتراف کر لیا تھا کہ ہماری عقل اور ان کی گرامر کمزور ہے۔ بہرحال دونوں نے خاصی رواداری سے کام لیا۔ نہ ہم نے ان کے جبڑے پر فقرہ کسا جس پر آج انہوں نے ہینک کا لیپ لگا رکھا تھا، اور نہ انہوں نے ہماری پتلون پر انگشت اعتراض اٹھائی کہ وہ ہماری اسرت و نیک نیتی پر دال تھی۔ بالآخر اس کا کیبن بھی مل گیا۔ وہ دروازے پر اپنا سر ہاتھوں سے تھامے کھڑی تھی۔ ہمیں دیکھ کر نہ جانے کیا دل میں آئی کہ اندر جا کر برتھ پر لیٹ گئی۔ یعصوب الحسن غوری نے اپنی بین الاقوامی خواہشات کی ترجمانی کے لیے ہمیں آگے کر دیا۔ ہم نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے نیند بھری آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ سینے پر رکھ لیا۔ نظریہ سے جیا بھر دوں گی، چھونے نہ دوں گی شریر۔ یعصوب الحسن غوری لیٹی ہوئی مہمانی کو ہار پہنانے جھکے تو اس نے ان کی گردن میں باہیں ڈال دیں اور ان کی گدی پر سارا وزن ڈال کر اٹھنا چاہا۔ وہ نشے میں دھت تھی۔ ایک ہاتھ نہ جانے کیسے ان کے دکھتے ہوئے جبڑے سے ٹکرا گیا۔ اس پر انہوں نے ایسی چنگھاڑ ماری کہ وہ دوبارہ لیٹ گئی اور لیٹے لیٹے اپنی شاخسار سی کلائی آگے بڑھا دی۔ وہ منظر دیدنی تھا جب یعصوب الحسن غوری نے ہمیں دھکا دے کر اپنی راہ تپاک سے ہٹایا اور فرش پر نیل ڈاؤن ہو گئے، جس طرح انگریزی فلموں میں عہد وسطیٰ کے نائٹس ہوا کرتے تھے۔ اپنی ہینگ آلود ناک سے اس مرمیڈ کے ہاتھ کو بوسہ دے کر ہمیں بھی یہ پروٹوکول فریضہ ادا کرنے کا اشارہ کیا۔ ہم نے اس کا ہاتھ چت کر کے شادی کی دوسری لکیر کو چوما۔ عمر 35 سے اوپر ہی ہوگی، منہ سے عجیب طرح کے بھبکے نکل رہے تھے۔ یعصوب الحسن غوری نے تسلی دی کہ اصل جرمن بیئر ہے۔ وہ بری طرح لڑکھڑا رہی تھی۔ یعصوب الحسن غوری نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے کہا کہ دیرینہ سال پی لے، بردش بیک نگاہے۔ گلے میں گوٹے کا ہار ڈالتے ہوئے ہم نے ویلکم ٹو پاکستان کہا۔ اس نے بھی مغربی جرمنی کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کیا، نیز امید ظاہر کی کہ ہم دونوں اس طرح دونوں ممالک کو بہت جلد ایک دوسرے کے قریب لے آئیں گے۔ اس نے ہمارا تقریباً کان چباتے ہوئے پوچھا، مجھے لینے وہ کچا بیف اور مارملیٹ کھانے والا بڈھا جان بل کیوں نہیں آیا؟ ہم نے اینڈرسن کی طرف سے جھوٹی معذرت کی کہ آج اسے کہیں کاکٹیل پر جانا تھا۔ کراچی میٹروپولیٹن شہر ٹھہرا، روز کہیں نہ کہیں پارٹی ہوتی ہے۔ کہنے لگی، ہائے میں بھی کیسی بھلکڑ ہوں، تمہارا تعارف کپتان سے تو کرایا ہی نہیں، بہت ڈیشنگ ہے، بالکل گریگری پیک لگتا ہے۔ گریگری پیک نے اس وقت صرف نکر اور ہوائی چپل پہن رکھی تھی۔ پیشانی سے پسینے کے ریلے بہہ رہے تھے۔ اس کے گلے اور ناف پر جو کھرونچے تھے ان پر عنابی کھرنڈ آ گئے تھے۔ سینے پر ایک بہت بڑا دل گدا ہوا تھا اور اس کے اندر کسی سابقہ محبوبہ کی برہنہ تصویر تھی۔ تصویر کے پیٹ پر حسینہ کا نام بھی لکھا تھا جو اب پڑھا نہیں جا سکتا تھا۔
اس لیے کہ اب اس پر امریکی پرچم کے ستارے گدوا کر نام مٹا دیا گیا تھا۔ شیوائے عشق نہیں، حسن کو رسوا کرنا۔ دائیں ہاتھ پر گریگری پیک نے اپنا پورا نام گدوا رکھا تھا تاکہ کسی حادثے یا جنگ میں کٹ کر گر جائے تو جن صاحب کو ملے وہ اخبار میں اشتہار دے کر اصل مالک کو لوٹا دیں۔ وہ ہمیں دیکھ کر بہت مسکرایا، ایسی گرم جوشی سے مصافحہ کیا کہ ہماری انگلیوں کی ہڈی سے ہڈی بجا دی۔ کہنے لگا، آئیے جشن منائیں۔ آپ اس خوبصورت بوجھ کے سینڈل میں ڈیوٹی فری شیمپین سے جام صحت نوش کرنا پسند فرمائیں گے، یا پھر اچھے محمڈنز کی طرح کراچی کے جراثیم سے بھرپور پانی؟ یعصوب الحسن غوری نے پاسپورٹ لیتے اور فارم آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، کسٹم میں ڈکلیئر کرنے کے لیے کچھ ہے؟ گریگری پیک نظروں سے مسٹر شواس کی جامع تلاشی لیتے ہوئے بولا، آف کورس، 37، 24، 38 اور منجھلے عدد میں 1 گیلن ڈیوٹی فری شراب۔ وہ اسے الوداع کہنے سیڑھی تک آیا اور وقت رخصت ہمیں بھی سینے سے لگا کر دیر تک چچوڑا۔ غوری کو ہینگ کے لیپ نے ایک دفعہ پھر بچا لیا۔ زینے سے اترنے لگی تو نہ جانے دل میں کیا آئی، دونوں ہار اتار کر گریگری پیک کے گلے میں ڈال دیے اور ہم دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے۔ ہمارا دل اور ہاروں کی رقم جہاز کے لنگر کی طرح ڈوب گئی۔ غوری نے جن قرض آلود نظروں سے ہمیں دیکھا، ان کی تصویر کھینچنا ہمارے بس کا کام نہیں۔ وہ سر سے پاؤں تک مجسم گالی بنے کھڑے تھے۔ غصے میں آ کر تیسرا ہار انہوں نے ہمیں پہنا دیا۔ یعصوب الحسن غوری تو داڑھ کے درد کا عذر کر کے ویسٹ ہاف سے رخصت ہو لیے۔ ہم اسے بیچ لگژری ہوٹل کے کمرہ نمبر 37 میں چھوڑ کے آئے تو رات ہو چکی تھی۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ مسز شواس کہنے لگیں، تم لاؤنج میں انتظار کرو، میں اسباب سنبھال کر 2 منٹ میں آتی ہوں۔ ہم بیٹھے انتظار ساغر کھینچتے رہے۔ آدھے گھنٹے بعد ہمیں بیرے سے اپنے کمرے میں ہی بلوا لیا۔ بند سنور کر نکلی تو عالم ہی کچھ اور تھا۔ ہم بھی دل مضبوط کیے بیٹھے رہے۔ اس میں ہماری محبوب ایکٹریس ایوا گارڈنر کی بڑی شباہتیں تھیں۔ اس وقت اس کے آر پار مخفف لباس کے اختصار اور اس کے مشمولات اور ملحقات کے بست و قشات کو دیکھ کر بڑا ترس آیا کہ اف جرمنی میں کپڑے کی اتنی قلت ہے۔ معلوم ہوتا ہے وہاں کے مل تو ابھی ہمارے جیسا موٹا سوٹ بھی نہیں بنا سکتے۔ مقام ادب ہے، محاورے کی اوٹ لے کر بس اتنا عرض کر سکتے ہیں کہ اوچھے کے گھر تیتر، باہر رہے نہ بھیتر۔ مصنوعی ابرو کی کمان کھینچتے ہوئے بولی، تمہارا بہت قیمتی وقت ضائع ہوا، کس طرح تمہارا شکریہ ادا کروں؟ تھکن سے چور ہوں۔ یہاں کوئی فرینچ برانڈی ملتی ہے؟ جہاز کا کیپٹن آنے ہی والا ہے۔ مسٹر شواس کو بھی کھلنا ٹرنک کال کرنی ہے، اسے بہت مس کرتی ہوں۔ کل سہ پہر جہاز چلا جائے گا، شام کو تم یہیں میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ پرسوں صبح کی فلائٹ سے ڈھاکہ جانا ہے، مگر یاد رہے میں 10:30 سے پہلے ڈنر کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، ڈرنکس کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے۔ شکریہ، لیکن اس وقت ہم تو بینک میں ہوں گے۔ کھل اٹھی، ونڈرفل، کیا وہاں ڈرنکس کا انتظام ہوتا ہے؟ کراچی از اے ونڈرفل سٹی، گیٹ وے ٹو پاکستان۔ اچھا تو گڈ نائٹ، سی یو۔ سارے بینک میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ ہم نے احمد نواز چیمہ سے پوچھا، یہ کیا شور شرابہ ہے؟ بولے، یہاں تو روز ایک نہ ایک نیا سیاپا ہوتا ہے، مٹی پاؤ بادشاہو۔ ہوا یوں کہ ایک مینیجر نے زنجبار الیکٹرک کمپنی کو ایک ریڈیوگرام اور استری کے نذرانے کے عوض 4.5 لاکھ روپے ہیڈ آفس کی اجازت اور منظوری کے بغیر چپ چاپ قرض دے دیے تھے، اور اس قرض کو ماہانہ گوشواروں میں بھی رپورٹ نہیں کیا۔ 8-9 مہینوں کے بعد یہ لاش بدبو دینے لگی۔ تفتیش سے انکشاف ہوا کہ زنجبار الیکٹرک کمپنی نے جعلی انوائس اور شپنگ کمپنی کے بل آف لیڈنگ سے جل دے کر بینک سے 4.5 لاکھ روپے ہتھیا لیے ہیں۔ ڈھاکے میں جب 9 مہینے تک ہنڈی نہیں سکاری گئی تو مال کی ڈھونڈیا پڑی۔ بینک کے چٹاگرام برانچ نے اطلاع دی کہ جو کریٹ، بوریاں اور پیٹیاں بندرگاہ پر پڑی ہیں، انہیں سرویر نے کھولا تو اندر پتھر، کوئلے، لوہے کے ٹکڑے اور ڈان اخبار کی ردی نکلی ہے۔ چند لاشیں بھی برآمد ہوئی ہیں،
یہ ان چوہوں کی تھیں جو اخبار مذکور الصدر کا ایڈیٹوریل کھاتے ہی ڈھیر ہو گئے۔ مزید تحقیقات سے پتہ چلا کہ اس کمپنی نے اس طرح 3 اور بینکوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اور اب اس کا مالک نور الحسن شیخ نقل مکانی کر کے ڈھاکہ چلا گیا ہے، جہاں اس نے ایک بنگالی لیڈر کو اپنا سلیپنگ پارٹنر بنا کر حکومت مشرقی پاکستان سے بجلی کی مصنوعات کی فیکٹری لگانے کے لیے 50 لاکھ روپے کا درآمدی لائسنس حاصل کر لیا ہے، جنہیں دھڑا دھڑ بلیک میں بیچ کر راتوں رات کروڑ پتی بن گیا ہے۔ یہ سب باتیں سامنے کی صحیح، مگر نور الحسن شیخ بینکوں کی رقمیں واپس نہیں کرتا۔ کہتا ہے کہ اتاولا سو باولا، رقمیں محفوظ ہیں۔ جب میرے بنائے ہوئے ریڈیو، پنکھے، ریفریجریٹر اور ایئر کنڈیشنر بازار میں پکوڑوں کی طرح بکنے لگیں گے تو ان سود خوروں کی پائی پائی چکا دوں گا۔ وہ ان میں سے تھا جن کا سب سے بڑا سرمایہ ان کی زبان ہوتی ہے۔ جب تک وہ چلتی رہے خون برستا ہی رہے گا۔ اس نے بینک کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونکی، بڑی صفائی سے سرما لگایا ہے۔ لیکن ایسی وارداتیں بینکوں میں ہوتی رہتی ہیں۔ بینک کے بڑے افسروں کے چہروں پر فکر و پریشانی کے کوئی آثار نہ تھے۔ یوں بھی بینک کے ملازم ہونے کے بعد کروڑ پتیوں کی دولت کا حساب رکھتے رکھتے 8 ہندسوں سے کم کی رقم آنکھوں میں جچتی ہی نہیں ہے، اور اپنی تنخواہ تو بالکل ریزگاری معلوم ہوتی ہے۔ تاہم ہماری کھال بھی ابھی حسب ضرورت موٹی نہیں ہوئی تھی۔ ہم ہمہ وقت سیسموگرام کی طرح لرزتے رہتے کہ اس کا کام ہی زلزلے کے جھٹکے ریکارڈ کرنا ہے۔ کئی سال اس پیشے سے متعلق رہنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آدمی اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کو کروڑ پتی بنتا دیکھ لے تو انسانیت اور اعلیٰ اقدار سے اس کا ایمان یکسر اٹھ نہیں جاتا تو متزلزل ضرور ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھی گیلانی صاحب مدراس میں چھپی ہوئی کتاب بینک فراڈز اپنی دراز سے نکال کر کھولے بیٹھے تھے۔ کتاب کیا تھی؟ جال سازی اور فریب دہی کی مکمل گائیڈ تھی۔ اس میں بینک سے متعلق ہر نوع کے فراڈ اور اپنی دھوکہ دہی کی واردات اتنی تفصیل اور دل آویز طریقے سے بیان کی گئی تھی کہ بینک میں جو بیچارے یہ تک نہیں جانتے تھے کہ غبن کیا ہوتا ہے، وہ بھی 10-15 منٹ میں اس فن شریف کی نزاکتوں سے کام چلاؤ واقفیت پیدا کر کے خود کو اقدام غبن میں گرفتار کروا سکتے تھے۔ 5-6 منٹ کی وقت گردانی کے بعد گیلانی صاحب نے اعلان کیا کہ اگر بینک کے ہر افسر کو اس کا صفحہ نمبر 43 پڑھوا دیا گیا ہوتا تو آج بینک کی تجوری میں 4.5 لاکھ روپے ہوتے۔ شام تک حکم ہوا کہ اس کیس کی تحقیقات اور رقم کی وصول یابی کے لیے ہمیں پہلی فلائٹ سے ڈھاکہ جانا ہوگا۔ چنانچہ ہم دوسرے دن ڈھاکہ پہنچ گئے۔ تاریخ اب ذہن سے محو ہو گئی۔ اتنا یاد ہے کہ پہلی بار ہوٹل شاہ باغ کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو کرشنا چورا کے درختوں میں آگ سی لگی ہوئی تھی۔ ایک ایک پتی پھول اور ہر پھول انگارہ بن گیا۔ نیچے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ گائے بکری کے برابر اور بکری بلی کے برابر دیکھ کر بڑا پیار آیا۔ بلیاں البتہ نظر نہ آئیں۔ مچھر بہت تندرست و توانا نکلے، تتیے کے برابر۔ ذرا غور کیا تو ہر شور مچانے والی چیز، مینڈک، مینا، نتی، کوے، بادل، لیڈر اپنے سائز سے بڑے دکھلائی دیے۔ ڈھاکہ مسجدوں کا شہر کہلاتا ہے۔ فجر کی اذانوں کے بعد ہر تیسرے گھر سے لڑکیوں کے گانے اور ہارمونیم کی آواز سنائی دی۔ دفتر پہنچے تو بینک کے جرمن مینیجر نے شکایت کی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بنگالی مینیجر کمرشل بینکوں کی روزمرہ کی ضروریات کے لیے بھی ڈھاکہ سے کراچی روپیہ بھیجنے میں پس و پیش کرتا ہے۔ کہتا ہے بنگال کا روپیہ بنگال میں ہی رہنا چاہیے۔ یاد رہے اس وقت پاکستان بنے ابھی 10 سال بھی نہیں ہوئے تھے۔ نور الحسن شیخ، جنہیں ہم نورل بھی کہتے تھے، کا اطمینان اور بشاشت دیکھ کر خیال گزرا شاید ہم ہی اعصابی کمزوری کا شکار ہیں اور خام خواہ گھبرائے پھر رہے ہیں۔ ممتاز ماہر اقتصادیات لارڈ کنگز نے بڑے پتے کی بات کہی ہے کہ اگر آپ بینک سے 1000 پاؤنڈ قرض لیں تو آپ بینک کے رحم و کرم پر ہوں گے، اور اگر 10 لاکھ پاؤنڈ قرض لے لیں تو پھر بینک آپ کے رحم و کرم پر ہوگا۔ یہ بھی کچھ اسی طرح کا کیس تھا۔ نورل کا دفتر اور شو روم نہایت شاندار اور بینک کے ہیڈ آفس سے بدرجہ بہتر تھا۔ انہوں نے اپنے گودام کا معائنہ کروانے سے صاف انکار کر دیا۔
کہنے لگے آپ اس کے مجاز نہیں، میں درزی کو دائی کے فرائض انجام دینے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ البتہ اپنی فیکٹری کا معائنہ کروایا جسے وہ اپنی تجربہ گاہ کہتے تھے، لیکن جو فی الحقیقت بینک کے روپے کی آخری آرام گاہ تھی۔ ریفریجریٹروں کے 20-25 خول پڑے تھے جنہیں وہ ایجاد بتاتے تھے، اور ان کی صرف مشین ایجاد کرنا باقی تھی۔ اسی طرح ایئر کنڈیشنرز کے سوئچ ایجاد کر لیے تھے، بقول ان کے سوئچ میں ہی ساری جان ہوتی ہے۔ آپ نے سوائے کارخانہ قدرت کے کوئی اور کارخانہ بغیر سوئچ کے چلتے دیکھا؟ بس 10 لاکھ روپیہ مزید قرضے کی کمی ہے۔ قرضہ جات کو پرزہ جات میں ڈھالنا اس صاحب ایجاد کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، لیکن قرض بلا سود ہو، یہ نہیں کہ رقم بڑھتی گئی جوں جوں ادا کی۔ میں اس وقت ایشیا کا مقروض ترین آدمی ہوں، لہٰذا رہن مال اور ضمانت کی قید بھی نہ ہو۔ ارے صاحب، امریکہ میں تو بینک مسکراہٹ پر بھی قرض دے دیتے ہیں۔ نورل دیر تک اپنی قوم کی بد نصیبی پر افسوس کرتے رہے جو ان کے ذہن سے پورا فائدہ اٹھانے سے گریز کر رہی تھی۔ صوبائی اداروں نے البتہ ان کی بھرپور مالی امداد کی، جس سے ان کی بربادی میں اضافہ ہوا۔ ہم نے ہمت کر کے پوچھا، آپ نے کراچی سے جو سامان سوئچ، پلگ، تار، الیکٹرک موٹر اور پمپ مشرقی پاکستان ارسال فرمائے تھے وہ کوئلے میں کیوں کر تبدیل ہو گئے؟ یہ سوال تو مجھے کرنا چاہیے، آخر بینک میرے سامنے جواب دہ ہے۔ میں اپنے سلیپنگ پارٹنر کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ آپ نے چٹاگانگ پورٹ ٹرسٹ سے بھی پوچھا؟ یہ واقعہ ہے کہ آپ نے اس مال کے بینک آف لیڈنگ پر ہماری کراچی برانچ سے 4.5 لاکھ روپے وصول کیے۔ آپ درست فرماتے ہیں۔ پھر آپ نے ہنڈی نہیں چھڑائی اور مال 9 مہینے چٹاگانگ میں سڑتا رہا۔ آپ پھر درست فرماتے ہیں۔ مال 9 مہینے تک سڑتا رہا اور آپ کا بینک سوتا رہا۔ آپ نے سائنس پڑھی ہے؟ جی میں فلسفے کا طالب علم ہوں۔ جبھی تو گویا آپ کوئلے کی کان میں سرما لگا کر جاتے ہیں، لیکن جناب پر سقراط سے زیادہ بقراط کی چھاپ ہے۔ تو بندہ نواز، اگر آپ اسے 9 مہینے اور پڑا رہنے دیتے تو عجب نہیں کہ کاربن کے عمل سے کوئلے ہیرے بن جاتے۔ کریٹ اور پیٹیاں آپ نے بند کی تھیں، مگر کھولی کس نے؟ بینک نے مال بدل دیا، میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا، میں لٹ گیا، برباد ہو گیا، میں نالش کر رہا ہوں۔ لیجیے، غصہ تھوک دیجیے۔ انہوں نے ایک کیلا ہماری طرف بڑھاتے ہوئے کہا جو تقریباً 1 فٹ لمبا تھا، اسے نوش فرمائیے۔ ارے صاحب، 3-4 انچ ہی سہی، منشی گنج کا ہے۔ کیلے کی لمبائی کو 4 انچ فی بکٹا کم کرتے ہوئے عرض کیا۔ نالش پر یاد آیا، ملا نصیر الدین پر ایک ہمسائے نے نالش کی۔ ملا نے مجھ سے ایک نہایت نادار اور بیش بہا صراحی عاریتاً لی تھی، مگر جب لوٹائی تو تڑخی ہوئی۔ ملا نصیر الدین نے جواب دعویٰ میں لکھا، اول تو میں نے مدعی سے صراحی لی ہی نہیں، دوم میں نے جس وقت صراحی واپس کی وہ بالکل ثابت اور سالم تھی، سوم جب میں نے صراحی لی تو وہ پہلے سے ہی تڑخی ہوئی تھی۔ بھڑک گئے، ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہنے لگے، بینک میں بھی بڑا بڑا پڑا ہے یار، اسی بات پر اناناس کی ایک قاش ہو جائے، گوملہ سے منگایا ہے، اور یہ کچے ناریل کی ڈاب مفرہ ہے، قاصر ریا ہے، مقوائے بصر بھی، آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، آپ کو چشم بنگال دکھائیں گے، نین رسیلے، بان کٹیلے۔ اچھا کل سے ہی، آہا ہا ہا ہا، ہاتھ لاؤ یار۔ یہاں ہم اپنے بے قصور قارئین کو قرضے کی وصولیابی اور ڈوبی ہوئی رقومات کی بازیابی کی مہم میں خواہ مخواہ اور بلا تنخواہ شریک کرنا نہیں چاہتے۔ قضیہ اپنی جگہ اور تفنن اپنی جگہ، اول الذکر ہمارا پیشہ اور ثانی الذکر مشن۔ بہرحال ان کے اس طلسماتی کارخانے میں جہاں ہم اپنی آنکھوں سے سونے کو پیتل بنتے دیکھ چکے تھے، ایک ایجاد ایسی نکلی جس کی جدت اور کارآمدیت کے ہم قائل ہی نہیں، خریدار بھی ہو گئے۔ یہ ایک پنکھا میز تھی جو اپنے موجد کے 10 سالہ بینک شکن تجربات کا نچوڑ تھی۔ 3 ہندوستانی کوآپریٹو بینک اس کے شوق سے 7 سال سے کلکتے میں غش کھائے پڑے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ اس میں کہیں جوڑ کہیں کیل نہیں، براہ راست پگ آئرن سے ڈھالی گئی ہے۔ پروفیسر قاضی عبدالقدوس پگ آئرن کا ترجمہ خنزیر فولاد کرتے تھے۔ تیزاب اور ہماری داستانوں کی دوشیزاؤں کی طرح تھی۔
یعنی کسی انسانی ہاتھ نے اسے نہیں چھوا تھا۔ اس کے پایوں کے بیچ میں 4 برقی پنکھوں کو تختہ میز پر الٹی پھانسی دی گئی تھی۔ ہم نے یہ ٹیبل فین تو بھانت بھانت کے دیکھے تھے، مگر یہ فین ٹیبل ان سب کی الٹ تھی۔ وہ اسے فین ٹیبل کے نام سے ہی پیٹنٹ کرانا چاہتے تھے۔ اس کا مخفف فینی وضع کیا تھا۔ زیادہ پیار آتا تو ڈارلنگ کہتے۔ اس کا بھولا بھالا ڈیزائن دیکھ کر بے اختیار موجد پر پیار آنے لگا۔ پوچھا، صاحب پنکھے تو میز کے اوپر رکھے جاتے ہیں، آپ نے انہیں نیچے الٹا کیوں لٹکا دیا؟ بولے، آپ نے بڑی دیر بعد ایک معقول سوال کیا ہے۔ عام بازاری پنکھے فزکس کے گھسے پٹے اصولوں پر بنائے جاتے ہیں۔ میں نے یہ پنکھا ناٹ می یعنی علم الابدان کے اصولوں پر بنایا ہے، اسی لیے آپ کو سمجھنے میں دیر لگ رہی ہے۔ کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہو تو بتائیے، سب سے زیادہ سردی کسے لگتی ہے؟ ہمیں۔ لا حول ولا قوت، ہمارا یہ مطلب نہیں تھا۔ میرا یہ مطلب تھا کہ کس حصہ جسم کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردی میں سب سے زیادہ سب سے پہلے پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، دم بھی پیروں کا ہی نکلتا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ اگر انسانی جسم کو ٹھنڈک پہنچانی مقصود ہو تو پنکھے کا رخ پاؤں کی طرف ہونا چاہیے، نہ کہ سر کی طرف۔ چھت اور میز کے پنکھے سائنس کی روح سے سراسر ان سائنٹیفک ہیں۔ میں نے اس پر بڑی دماغ سوزی کی ہے۔ پنکھے کو سر سے پیر تک اتارنے میں 3.5 لاکھ روپے لگے ہیں۔ اچھا، اب یہ بتائیے، جب آپ رات کو لان پر بیٹھے ہوں تو آپ کو سب سے زیادہ کس چیز سے تکلیف پہنچتی ہے؟ خواتین کے چہرے صاف نظر نہیں آتے۔ ارے قربان جائیے، مگر یہ تو اندرونی تکلیف ہے، خارجی تکلیف بتائیے۔ ہم نے اپنے ذہن نارسا پر بتیرا زور ڈالا، مگر کوئی اور قابل علاج تکلیف یاد نہیں آئی۔ ہمیں عاجز دیکھ کر خود ہی تشخیص فرمائی کہ لان پر سب سے زیادہ نیوسنس مچھر ہوتے ہیں، جو پیروں پر ڈنک مار مار کر لال چندری کر دیتے ہیں۔ بعد ازاں انہوں نے میز پر 2 من کے باٹ رکھوائے اور خود بھی اس پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ پھر سوئچ آن کیا۔ فیکٹری کے معائنے اور ناملائم بحث کے دوران ہم پسینے میں شرابور ہو چکے تھے اور کارٹرائے کی پتلون میں سے پسینہ چھوٹ رہا تھا۔ یوں بھی ڈھاکہ میں کپڑے 6 مہینے بارش سے تر رہتے ہیں اور 6 مہینے پسینے میں، لیکن فینی نے 2 ہی منٹ میں سارا پسینہ خشک کر دیا۔ ہمیں تو اندیشہ ہونے لگا کہ اگر یہ 2-4 منٹ اور چلتی رہی تو ساری اندرونی رطوبت بھی کھینچ کر ہمیں کھڑنک کر دے گی۔ ہماری بھیگی ہوئی قمیص پاپڑ ہو گئی تھی اور ذرا چلتے تو ہماری پتلون سوش سوش کرنے لگتی۔ ہم نے بالکل کیجول انداز میں اس کی قیمت پوچھی۔ گھات تھے بھانپ گئے۔ نظر ہے سرکار، 2 بنائی تھیں، ایک تو گورنر مشرقی پاکستان ہیلی کاپٹر میں ڈال کر لے گئے، دوسرا دانا آپ کی نظر۔ تحفہ چیز ہے فینی ڈارلنگ۔ قیمت کیا ہوگی؟ ہم نے پوچھا۔ ماچس ہوگی؟ جی نہیں۔ انہوں نے اپنی سیکٹری سے ماچس منگوا کر ہمیں پکڑا دی اور ڈپٹ کر بولے، جلائیے۔ ہم نے ڈرتے ڈرتے ایک تیلی جلائی تو کہنے لگے، اب اس فیکٹری کو آگ لگائیے۔ ہم نے ہکا بکا ہو کر پوچھا، کیوں؟ بولے، پہلے آگ لگائیے، پھر ذرا جلدی کیجیے، آپ کی انگلی جل رہی ہے۔ دریافت کیا، کیوں مگر کیوں؟ فرمایا، اس لیے کہ برادر یہ سبھی کچھ آپ کا ہے، مجھے آپ اپنے سلیپنگ پارٹنر سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ یقین نہ آئے تو خدا کی قسم فیکٹری کو آگ لگا دیجیے۔ یہ آپ کی محبت ہے، مگر قیمت کیا ہے؟ ہم نے ادھر ادھر دیکھا، آس پاس کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی جس میں اکیلی ماچس سے آگ لگائی جا سکتی ہو۔ چاروں طرف لوہا ہی لوہا تھا اور وہ بھی خنزیری فولاد۔ عرض کیا، 3.5 لاکھ روپے لاگت آئی، آپ کو رعایت سے 900 میں دے دوں گا، گھر کی بات ہے برابر۔ ہم نے 500 نقد اور 400 کا چیک پیش کیا، جنہیں جھپٹ کر جیب میں رکھنے کے بعد وہ 10 منٹ تک قبول کرنے سے انکار کرتے رہے۔ انہوں نے ہمارے وزٹنگ کارڈ پر 46 سال کی گارنٹی تحریر کرتے ہوئے فرمایا، اس عرصے میں پنکھوں کی کارکردگی میں بال برابر بھی فرق آ جائے تو میری قبر پر جمعرات کی جمعرات جوتے مارنا۔ 46 سال سے زیادہ کی گارنٹی پر ہم نے بھی اصرار نہیں کیا۔ گھر آئے تو سوغات میں فقط اپنے آپ کو لائے۔ سب نے ہمیں خالی ہاتھ واپس ہی غنیمت جانا۔ بیوی اور بچے شکر بجا لائے کہ ہم نے اپنی چالاکی سے ان کو بالترتیب بیوہ اور یتیم ہونے سے بچا لیا۔
فینی کی خریداری کی اطلاع ہم نے عمدن کسی کو نہیں دی تاکہ سرپرائز کا عنصر باقی رہے۔ 1 مہینے بعد کلیئرنگ ایجنٹ نے اطلاع دی کہ فینی بخیریت پہنچ گئی ہے۔ ہم اس کی پذیرائی کو خود گاؤدی پہنچے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اسے گھر کیوں کر پہنچایا جائے؟ ٹرک کے لیے یہ بہت چھوٹی تھی۔ ایسا ہی تھا جیسے کوئی کرین سے ماچس کی ڈبیا اٹھوائے۔ پھر کرایہ 30 روپے۔ اونٹ گاڑی کے منہ میں زیرہ معلوم ہوتی تھی۔ گدھا گاڑی والا کہتا تھا کہ زمین پر انگلی سے نقشہ کھینچ کر پتہ سمجھا دو، 7.5 روپے 1.5 آنے میں گھر پہنچا دوں گا۔ 1.5 آنا بیڑی کے بنڈل کا بھی ہمارے ہی متھے چڑھا۔ ویسٹ ہاف سے پیر الہی بخش کالونی تک کی مسافت طے کرنے میں 3.5 گھنٹے لگے۔ گھر آیا تو بالم گاڑی والے نے نیا شوشہ اٹھایا۔ کہنے لگا 4 من وزنی کارخانہ ڈھویا ہے، 4 روپے چڑھانے اتارنے کے علیحدہ ہوں گے، گھوڑے کے گھاس کے پیسے الگ۔ بابو جی 7 روپے تو اکیلے بالم ہی کی مزدوری ہے، میں تو اس کی آدھی دہاڑی مانگ رہا ہوں۔ کراچی میں گدھا آدمی سے زیادہ کماوے ہے۔ اس نے گدھے کے توبڑے میں سے روٹی کا ایک سوکھا ٹکڑا نکالا اور ہمارے ہاتھ پر رکھ کر بولا، تم خود ہی اس رزق کو ہاتھ لگا کر بتاؤ، مزدوری اور کرائے میں فرق ہے کہ نہیں؟ ہم نے روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں لے کر اقرار کیا تو یہ سن کر وہ فاتحانہ انداز سے مسکرایا۔ دونوں کے ایمان پر بن آئی تھی۔ ہم نے بعجلت یہ غذائی بومرینگ اس کے ہاتھ پر رکھ کر اپنے دونوں ہاتھ پتلون میں چھپاتے ہوئے کہا، یہ لو 1.5 روپیہ۔ اس نے لپک کر اپنے گدھے کا جبڑا کھولا اور کوہنی تک اپنا ہاتھ اندر ڈال کر نان حلف اس کے حلق میں اتار دیا۔ پہنچی وہیں پہ نان جہاں کا خمیر تھا۔ تھوڑا سا بھلاوا دے کر ہم نے بیگم کو رسان فینی کی کارکردگی سے متعارف کرتے ہوئے بتایا کہ گرمیوں میں شام کے وقت لان پر اس سے زیادہ کارآمد شے کا نسوانی دماغ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس پر انہوں نے بڑے میٹر آف فیکٹ لہجے میں ہمیں اطلاع دی کہ جس کوارٹر میں ہم 5 سال سے رہ رہے ہیں اس میں لان نہیں ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ عورتوں میں انٹیوشن ہوتا ہے، وہ غالباً اسی شے کا نام ہے جس کا وہ اس وقت مظاہرہ کر رہی تھیں۔ خدا گواہ ہے کہ فینی سے پہلی نظر میں محبت کے بعد سے اس لمحہ انکشاف تک ہمیں یہ خیال ہی نہیں آیا کہ ہمارے 2 کمروں والے کوارٹر میں لان نہیں ہے۔ جس جگہ ہمارا پائیں باغ اور نہایت کشادہ ہرا بھرا لان لگ سکتا تھا، وہاں یار لوگوں نے ہم سے پہلے اپنے کوارٹر کھڑے کر لیے تھے۔ بعضوں نے تو پگڑی پر بھی اٹھا دیے تھے۔ خود ہم نے سونے کے بٹن بیچ کر 350 روپے پگڑی پر راتوں رات قبضہ لیا تھا۔ پگڑی میں مکان کے علاوہ 1 عدد لوٹا جس کی ٹوٹی جڑ سے جھڑ چکی تھی، 2 جھاڑو، مگر ایک عمدہ ڈبل بیڈ جس پر پچھلے کرایہ دار کا انتقال ہوا تھا شامل تھے۔ ان مکانوں کی دیوار سے دیوار ہی نہیں بلکہ رات کے مکینوں کے سر سے سر اور کان سے کان ملے ہوئے تھے، اس لیے کہ ان کے درمیان صرف کاغذی اینٹ کی گوشت دارد والی دیوار ہوتی تھی۔ چنانچہ جب رات ڈھلے کھسر پھسر ادھر ہوتی تو بزرگ کے کھانسنے کی آواز ادھر سے آتی، تجھے اٹکیلیاں سوجھی ہیں، ہم بیدار بیٹھے ہیں۔ کیل ادھر ٹھونکی جاتی تو پلستر ادھر کا جھڑتا۔ بسا اوقات یہ فرق کرنا مشکل ہو جاتا کہ آدھی رات کو جو بچے کے پیٹ کے درد سے چیخ چیخ کر ہلکان ہونے کی آوازیں آ رہی ہیں وہ ہمارا اپنا لخت جگر ہے یا سرود خانہ ہمسایہ۔ تا وقتے کے اندھیرے میں اپنے ہر بچے کے منہ پر ہاتھ رکھ کر یہ تحقیق نہ کر لی جائے کہ چیخ کا صوتی مرکز دیوار کے اس طرف ہے یا اس طرف۔ عرصے کی بات ہے مگر اچھی طرح یاد ہے کہ پڑوسی عبدالغفور کے الارم سے ہمارا مرغا جاگتا اور وہ محلے کی مسجد کے ملا کو جگاتا اور پھر حشر بپا ہو جاتا۔